السلام علیکم۔ میں تو کسی مولوی سے شادی کروں گی، اس کی مت ماری گئی ہے، بے وقوف لڑکی۔ اس لیے اسے MSc کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی۔ خیرالنساء کا غصہ بڑھکا ہوا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تک چکی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگ جا رہی ہے۔ اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ خیر تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ خیرالنساء اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اس فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نامہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا۔ وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک فرد کو رشتہ پسند تھا۔ امین الحسن تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے۔ خیرو تیری بیٹی راج کرے گی راج، لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری نامہ۔ شہر میں 4 کمرے کی فلیٹ لے کر رہتا ہے۔ وہ کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے کتنے ملازمین کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری نامو، دیکھ ماشاء اللہ کیا رشتہ آیا ہے۔ تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاء اللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں۔ خیرالنساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے حویدہ تھی۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نامہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ کے ہی لے گی وہ بھی۔ بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی۔ نامہ، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیرالنساء یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تیرا ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہے، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی، بیوقوف لڑکی۔ پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، کتنے 100 ملازمین اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ فیملی ویزا ہے اس کے پاس، 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے۔ اور نامہ، امی یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی ہے۔ مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ خیرالنساء تیرا دماغ کسک گیا ہے کیا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کو چھوڑ کے تو 4-5 ہزار والے کسی مولوی سے بننا چاہتی ہے۔ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے؟ پاگل کہیں کی، کسی نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے۔ نامہ، امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی۔ وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے۔ وہ ایمانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا۔ وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ خیرالنساء، تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سب سنیں گے۔ کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ارے ایسے رشتے اب ملتے کہاں ہیں؟ بیوقوف لڑکی کہیں کی۔ نامہ، امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا؟ لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا۔ خیرالنساء، یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے؟ شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ تو زیادہ دلیلیں مت بگاڑ سمجھی۔ نامہ، امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے۔ میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے۔ سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہ کل سب کو مر جانا ہے۔ میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نامہ کو آواز دی تو نامہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا
کسے کس طرح باپ کو قائل کرنا ہے۔ امین الحسن بیٹا، ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے۔ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ یعنی نامہ۔ ابو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ امین الحسن، لیکن بیٹا، مولوی لوگوں میں بھی تو برے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ناہنجار مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے ہیں نا بیٹا۔ نامہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو۔ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے۔ میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کم سن اور گنوار لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے، اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیر النساء کو انہوں نے اب خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا، اور اس تلاش و جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہیں دینوں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دار تقریریں کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارہ میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے۔ وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نامہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہو ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے، چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا۔ دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گا۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا، مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد نامہ سسرال سے اپنے مائکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش ابھی بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، تبھی نامہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں اور وہ کہہ رہی تھی، ابو، وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیر النساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے۔